پاکستان اللہ کی رحمت سے ان کچھ ممالک میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے معدنی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور اسی طرح ماربل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بلینز آف ٹنز کے ذخائر رکھے ہیں، اور جس کی بے شمار اقسام ہیں۔ ماربل کے سیکٹر میں جو آلریڈی ڈیولپڈ مائن ہیں جن میں کام ہو چکا ہے، ان کی تعداد بھی 40-50 سے اوپر ہے، اور تقریباً 100-150 قسم کے ماربل اور گرینائٹ اس وقت پاکستان سے ایکسٹریکٹ کیے جا رہے ہیں۔ ناردرن ایریا گلگت بلتستان میں بھی اب ماربل کی ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا، وہاں بھی گرینائٹ کے کافی بڑے ذخائر ہیں۔ مانسیرا سے بلیک گرینائٹ کی مائننگ ہو رہی ہے، جو کہ ٹاپ کوالٹی کا گرینائٹ ہے، جو پوری دنیا میں اس وقت ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے۔ بلوچستان، یہاں سے مختلف کلرز میں بے شمار میٹیریلز آ رہے ہیں، اور ابھی وہاں سے ٹریونٹائن جو پہلے ہم ترکی وغیرہ سے امپورٹ کرتے تھے، وہ بھی بڑی تعداد میں ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ سرحد کے ایریے سے شبقدر، بنیر اور مختلف علاقے جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تقریباً ہر جگہ سے ماربل ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان بیسکلی بلیسڈ ملک ہے، یہاں پر بے شمار منرلز ہیں، جس میں ایک منرل ماربل بھی ہے۔ اس کے اندر بلوچستان میں گرینائٹ کا پہاڑ ہے، ماربل ہے، اور ایون آنکس بھی ہے، جو دنیا میں صرف چند ملکوں میں، اور ذخائر کے ساتھ ساتھ اصل بات یہ ماربل کی بہت اعلیٰ کوالٹی موجود ہے۔ ہماری جو پروسیسنگ ہم یہاں پہ اس وقت اس فیکٹری میں کر رہے ہیں، اس میں ہم امپورٹڈ ماربل بھی ساری دنیا کے کاٹ رہے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ جو معیار پاکستان کے ماربلوں کا ہے وہ معیار امپورٹڈ ماربل کا نہیں ہے۔ ہمارے مہمند کے زیارت وائٹ کے ساتھ دنیا کا کوئی وائٹ میچ نہیں کرتا۔ ان کے اندر زیادہ فلاز آتے ہیں، ان کے اندر زیادہ مسائل ہیں، ان کے اندر خاص طور پہ ایک چیز جسے ہم بہت ڈرتے ہیں، ایبزارپشن جسے ہم کہتے ہیں، پانی کا ماربل کا چوس جانا، وہ اٹلی کے مالوں میں، گریس کے مالوں میں بے شمار مسئلہ ہے، ترکی کے مالوں میں بے شمار مسئلہ ہے۔ لیکن ہے کیا کہ جو باہر کی کنٹریز ہیں وہ میکنائزڈ مائننگ کر رہی ہیں، ان کی مائننگ میں سے جب بلاک نکلتا ہے تو وہ ایک ڈبل روٹی کی مانند ہوتا ہے، چاروں سائڈ سے 6 سائڈ اسکوائرس کو ہم کہتے ہیں، 6 سائڈ سے وہ بالکل آپ کو صاف شفاف ایک پورا ٹکڑا کر، جبکہ ہمارے ملک کے اندر جو ڈومیننٹلی جو میتھڈ استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ بلاسٹنگ کا میتھڈ ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے بلاک کی شیپ ارریگولر ہے، اور بلاسٹنگ کی وجہ سے ہمارے بلاکس کے اندر کریکس آتے ہیں، کیونکہ وہ ڈائنامائٹ لگاتے ہیں، ڈائنامائٹ جب پھٹتا ہے تو وہ اس میں کریکس آتے ہیں۔ ایسی کوائریز ہیں جو کہ میکنائزڈ طریقے پہ چل رہی ہیں، باقی سب بلاسٹنگ پہ چل رہے ہیں، جس سے ایک بہترین ماربل کی کوالٹی، اس میں کریکس ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور اس قسم کی اس کی کوالٹی بن جاتی ہے کہ وہ ایکسپورٹ کے قابل نہیں رہتی۔ پاکستان میں اسکوائر بلاک اویلیبل نہیں تھا، اور یہ جو امپورٹڈ مشینری ہے، یہ جب تک بلاک ہی کی شکل ٹھیک نہ ہو تو اس کو آگے سے بہت مشکل ہو جاتا ہے بنانا۔ ہم نے پیسٹیک کے ساتھ کام کیا، اور پورے پاکستان میں ہم نے کوشش کی کہ اسکوائر مائننگ کو لایا جائے، تو اٹلی سے لوگوں کو لائے، ان کا جو جیولوجسٹ تھے ان کو لائے، مشینری مینوفیکچررز کو لائے، ان کو اکٹھا کیا، اور اللہ کا شکر ہوا کہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ اسکوائرنگ ہو گئی۔ ہمارے ہاں جو روایتی چل رہا تھا وہ بلاسٹنگ سے چل رہا تھا، اس میں تقریباً 20% جو ہے وہ ریکوری ہوتی ہے، 80% وہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ بلاسٹنگ کے بعد پھر اس میں میکنائز مائننگ اٹالین ٹیکنالوجی آئی، جو ویرسا کے ساتھ جو ہے وہ اسکیئر قسم کے بلاک نکالے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ابھی جو ہے وہ ہم نے انٹروڈیوس کی ہے یہاں پہ یہ چائنیز ٹیکنالوجی جو بلیڈسا سے چلاتے ہیں۔ اس میں فاسٹ ٹیکنالوجی ہے جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے، اور انشاءاللہ ہماری کنٹری میں اب بہت سارے
اسکردو میں کام ہو رہا ہے اسکیئر مائننگ پہ، گلگت میں ہو رہا ہے، مانسیرا میں ہو رہا ہے، بنیر میں ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، بہت ساری جگہوں پہ جو ہے ابھی اسکیئر مائننگ شروع ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے اس کا را مٹیریل کا ایشو تھا، را مٹیریل اگر اسکیئر ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب اس کے ساتھ میچ میکنگ کر کے انڈسٹری لگ جائے تو یہ ساری دنیا میں بہت ایزیلی یہ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے۔ جو میکنائز مائننگ ہو بھی رہی ہے یا جو اچھا مٹیریل نکل بھی آتا ہے جس کوائری سے، تو اس کو آگے پروڈکشن کرنے کے لیے ایک کوالٹی مینٹین کرنی پڑتی ہے۔ اس کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ابھی تک ہمارے پاس اتنے زیادہ انڈسٹریز نہیں لگیں کہ جو کہ اس کوالٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے جو کہ ایکسپورٹ کوالٹی کے لیے ریکوائرڈ ہے اس کو تیار کر کے ایکسپورٹ کر سکیں۔ اتنی گنجائش ہے اس سیکٹر میں کیونکہ اس کا را مٹیریل یہاں پہ موجود ہے، اس پہ ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، اسے فنش کرنا ہے، کاٹنا ہے اور ایکسیویشن کرنی ہے۔ ایسے ایسے مٹیریل پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ جو پوری دنیا میں مٹیریل ہیں، وہ اللہ کے فضل سے ہمارے ملک میں، سارے ملک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ را مٹیریل نہیں ہے۔ ہمیں ڈالرز چاہیے، اور دیکھیں ہمارے پاس یہ پتھر ہے، یہ پتھر کیا ہے، پہاڑوں میں پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چارجز اس کے نہیں لیتے۔ جو گورنمنٹ کی کچھ فیسز ہیں یا گورنمنٹ کے کوئی ٹیکسز ہیں وہ بھی اتنے بڑے نہیں ہیں۔ آپ نے ایک ایریا آپ نے لیز کرا لیا، وہاں سے آپ نے ماربل نکالا، اور پروسیسنگ کے اندر اس وقت تو پاکستان میں آپ کہیں گے 95% پاکستانی مشینری استعمال ہوتی ہے، اور صرف کٹنگ کا بلیڈ کا جو ایک حصہ ہے، یہ ایک حصہ ہے جو باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے، وہ بھی اب زیادہ چائنا سے آ رہا ہے، لہٰذا اس کی اتنی زیادہ قیمت نہیں ہے، اس کی اتنے زیادہ ڈالرز باہر نہیں جاتے۔ پہلے بیلجیم سے یا دوسرے ملکوں سے آتا تھا، ابھی ٹیکنالوجی چائنا میں ہے تو وہ سستا آتا ہے۔ تو یعنی آپ سمجھیں کہ یہ ایسا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے جس کی بہت بڑی ان پٹ پاکستانی ہے۔ اس کے اندر لیبر بے شمار استعمال ہوتی ہے، اس کے اندر ٹرکنگ بے شمار استعمال ہوتی ہے، وزن کا کام ہے، ٹرک استعمال ہوتا ہے، لیبر استعمال ہوتی ہے، اس کے الائڈ ساری انڈسٹریز ہیں وہ چلتی ہیں۔ تو بہت بڑے یعنی پاکستان میں فیکٹریوں کی تعداد بھی اس وقت ہزاروں میں۔ پروفیشنل ٹریڈ ایگریمنٹس جو گورنمنٹ نے کیے ہیں چائنا کے ساتھ اور سارک ممالک ملیشیا، سری لنکا ان کے ساتھ، اس میں ماربل کی صنعت کو شامل نہیں کیا گیا، ماربل کی پروڈکٹ شامل نہیں ہے۔ اب جیسے کوریا ایک بڑی پوٹینشیل مارکیٹ ہے ماربل کے ایکسپورٹ کے حوالے سے، اب پاکستان سے کوریا ٹائل ایکسپورٹ کرنے پہ 8% ڈیوٹی ہے، جبکہ سارک ممالک میں جو باقی ہمارے ممالک ہیں، سری لنکا وغیرہ یا ایران وغیرہ پہ، انڈیا پہ 4% ان کی ڈیوٹی ہے، جبکہ چائنا کے لیے 0% ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا مشکل ہے، اور وہاں کا جو امپورٹر ہے وہ بھی اس کو پریفر کرتا ہے کیونکہ ان کو وہ چیپ پڑتا ہے۔ چائنا کے اندر ان کی پالیسی ہے، پورٹ پہ مال آتا ہے، شامن پورٹ پہ مال اتر جاتا ہے، وہاں پر ان کو 1 مہینہ سے 2 مہینے فری دیے جاتے ہیں۔ فیکٹریوں والوں انہوں نے ماربل کے لیے بہت بڑا یعنی کہ ایکڑوں کے کلومیٹروں کے حساب سے ایریا جو ایلوکیٹ کیا ہوا ہے، جس میں وہ پارٹی بغیر کسی ڈیوٹی پہ اور بغیر کسی ڈیمریج کے، بغیر کسی چارجز کے اپنا بلاک رکھ دیتی۔ پھر وہاں پر جو ایکسپورٹ کا وہ آرڈر لیتے ہیں، جس پارٹی نے بھی ایکسپورٹ کا آرڈر لیا اس نے اس پارٹی سے مال خریدا، اور اب جب وہ کلیئر کرائیں گے تو جو وہ ڈیوٹیز ہیں وہ پے کریں گے۔ اس طرح کی سہولیات یعنی کہ انڈسٹری کو دینے سے انڈسٹری پھر ریوائیو ہوتی ہے، انڈسٹری چلتی ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ بالکل بھی انڈسٹری کو چلانے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کم وسائل کے ساتھ بھی جو اقدامات کر سکتی ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں جہاں پر انڈسٹری موجود ہے، جیسے اسلام آباد ہے، راولپنڈی ہے، رسال پور ہے، پشاور ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، ایسی جگہ پہ لیبر کو سکل کرنے کے لیے اور ان کی ٹریننگ کے لیے، پروفیشنل ٹریننگ کے لیے سینٹرز قائم کرے۔ اس کے لیے انڈسٹریلسٹ تیار ہیں کہ وہ جن جن اپنی لیبر کو انرول کرائیں گے وہ اس کے لیے پے کرنے کو بھی تیار ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ کو اس کے پارٹ ایکسپینس برداشت کرنے پڑے، اس پہ بھی ہماری انڈسٹری انشاءاللہ تیار ہے، اور ہم گورنمنٹ کا اس سلسلے میں پورا ساتھ دیں گے۔ ایک سکل لیبر جب آ جائے گی تو ایک تو انڈسٹری میں حادثات کی بھی کمی ہو جائے گی، اور دوسرا سکل لیبر ایک اچھی پروڈکٹ کو جب وہ پروڈیوس کرے گی تو وہ ایکسپورٹ کے قابل ہوگی۔ جب میں نے کام شروع کیا تھا تو میں نے تقریباً اس میں 44 چینیز لے کے آیا تھا جب ٹیکنالوجی لے کے آیا ہوں۔ تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ ابھی میں نے صرف 4 چینیز رکھے ہوئے ہیں، باقی 175 جو ہیں وہ لوکل لوگ وہ سکل کر چکے ہیں اور ابھی وہی آپریٹ کر رہے ہیں۔ کوئی ٹیکنالوجی منتقل ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح ویرسا کی بھی
ٹیکنالوجی جو ہے، جب میں نے ویرسا پہلی مرتبہ کے پی میں لے کے آیا تھا تو میں اٹالین انجینئر اور سیرین انجینئر لے کے آیا تھا. اس کے بعد میں نے 20 لوگ جو ہیں وہ ٹرین کیے اور وہی مارکیٹ میں سارے ملک میں کام کر رہے ہیں. اب ان 20 سے 400 ہو گئے، ملٹیپلائی ہو گئے ہیں. پاکستان سے میری رائے کے اندر کچھ غلطیاں یہ ہوئی کہ ہم نے را مٹیریل کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی اور جو انڈسٹری تھی جو اس کو پروسیس کر کے بیچی تھی اس پر ہماری توجہ نہیں ہوئی. تو زیادہ تر مال جیسے گولڈن ہے، یہ سیکرٹ رنگ ہے کوریا کا، تو کوریا والے گولڈن لے جاتے ہیں. اس طرح سے ہمارا سل سٹون ہے وہ بھی کوریا جا رہا ہے. اس طرح سے ہمارا بلیک اینڈ گولڈ ہے، اس کو زیادہ چائنا والے لے کے جا رہے ہیں. تو چائنا سے پھر یہ پاکستان کا ماربل پروسیس ہو کر اور ان کے اپنے لیبلوں سے، ان کے اپنے ناموں سے پھر یہ دنیا پوری میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو ہمارے پاس بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ را مٹیریل ہمارے پاس تھا تو ہم اس کو پروسیس کرتے. مال ہمارا باہر چلا گیا، بائر کے ناموں سے بکا، دوسرے ملکوں کو فائدہ ہوا، چائنا کو بہت فائدہ ہوا، ہمیں فائدہ نہیں ہوا. میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ را مٹیریل جو ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا میں پتہ نہیں ہے. یہ جانا چاہیے کسی بھی صورت میں، یہ را مٹیریل میں جاتا ہے یا فنش گڈز میں جاتا ہے، یہ کسی بھی صورت یہ جانا چاہیے، اسے رکنا نہیں چاہیے. جب را مٹیریل باقی دنیا میں جاتا ہے وہاں پہ آرکیٹیکٹ دیکھتے ہیں، وہ اسے ڈیزائنر دیکھتے ہیں، دیکھ کے اسے پھر ریکمینڈ کرتے ہیں. پاکستان میں ڈالر کی فلکچویشن اور الیکٹریسٹی کے ریٹس، کیونکہ بجلی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس کی، کیونکہ ساری مشینری جتنی بھی ہے وہ بجلی پہ چل رہی ہے. اس وجہ سے ہماری کاسٹ بہت ہائی چلی گئی ہے. تو اس وجہ سے اس انڈسٹری پہ اس چیز کا کافی فرق پڑا ہے. اور دوسرا سیل ٹیکس کی امپلیمنٹیشن، کیونکہ سیل ٹیکس کا سب سے بڑا پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ سیل ٹیکس پوری پاکستان میں ایک ہی رول کے تحت لاگو نہیں ہے ماربل انڈسٹری پہ، کیونکہ بہت سارے ٹریڈرز کام کر رہے ہیں اور انڈسٹریلسٹ پہ سیل ٹیکس ہے لیکن جبکہ ٹریڈرز پہ نہیں ہے. یہ باہر ماربل والا بیٹھا ہوا ہے، آپ نے دیکھی ہوں گی شاپس کتنی ہیں. آپ اس کے پاس چلے جائیں، آپ 1 لاکھ کا مٹیریل خرید لیں، وہ 1 لاکھ روپے لے گا، دے دے گا. میرے پاس آئیں گے، میں 17% سیل ٹیکس لگاؤں گا ایک ہی چیز کا. آپ اس سے لیں گے، آپ کو کیا ضرورت ہے میرے پاس آنے کی. فاٹا فانا گورنمنٹ کا اپنا ایگریمنٹ ہے کہ اس کو 2025 تک وہ سیل ٹیکس میں شامل نہیں کریں گے. تو وہاں سے ڈائریکٹ سیل کر رہے ہیں، وہاں پر بھی انڈسٹری لگی ہوئی ہے. ہم کیسے کمپیٹ کر رہے ہیں اس سے؟ امپورٹڈ ماربل کی امپورٹس میں تو بہت اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہوگی ہے کہ ہمارے یہاں کلاس ڈفرنس بہت بڑا آ گیا ہے اور جو ایلیٹ کلاس ہے نا وہ ہر صورت میں امپورٹڈ ماربل لگانا چاہتی ہے، چاہے اس کی کوالٹی ہلکی ہے یا اچھی ہے یا بری ہے، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فرش پر جو ہے اٹالین ماربل لگایا. ایک فیکٹر یہ ہے جیسے اسلام آباد ایئرپورٹ کا پروجیکٹ آیا تھا، یہاں پر تقریباً 11.5 لاکھ اسکوائر فٹ ماربل اور گرینائٹ کی ریکوائرمنٹ تھی، لیکن پاکستان کی کوئی مائن اس کو پورا نہیں کر سکتی. مائنیں اتنی طاقتور نہیں ہیں، ان میں اتنی زیادہ پروڈکشن کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر فلور پر 1 کلر کا ماربل لگنا تھا. تو وہ پھر چائنا سے اپروو ہو گیا اور چائنا سے ہی آ کے اور لگا. تو بڑے پروجیکٹ پہ ہمیں ایشو آتا ہے کہ ہماری مائنس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے یا ہماری انڈسٹری کی بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو میٹ کر سکیں. گورنمنٹ کو چاہیے یہ کہ کوئی بھی گورنمنٹ کا جو پروجیکٹ آتا ہے، کوئی بھی ایئرپورٹ آتا ہے، کوئی بھی ایسا پروجیکٹ آتا ہے تو اس میں چاہیے یہ کہ اپنا لوکل مٹیریل جو ہے وہ یوز کریں. میں آپ کو اگزامپل کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ مدینہ شریف میں جب کام شروع ہوا تو وہاں پہ بن لادن والوں کو ایک ریڈ کلر کا گرینائٹ تھا، وہ پروجیکٹ دے دیا گیا. انہوں نے جب وہاں پہ کام کر لیا تو کام کرنے کے بعد وہ کوئری اتنی اور وہ پروجیکٹ اتنا بڑا ڈیولپ ہو گیا کہ اب وہ ساری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ سارے مٹیریل اویلیبل ہیں. اگر فرض کریں یہ اگر پہلی مرتبہ مائن ڈیولپمنٹ میں اگر یہ مہنگا بھی پڑ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، آئندہ آنے والے وقت میں تو پھر امپورٹ نہیں ہوگا یہ چیزیں. جیسے ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ مٹیریل لگا ہے، یہ چائنا سے آ کے لگا ہے، تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی کہ یہاں پہ یہ اویلیبل نہ ہو.
ہم ایک مرتبہ USA گئے تو وہاں پہ ہم نے 53 کمپنیاں جو ہیں ہم نے وزٹ کی ماربل کی. ہمیں ایک فیکٹری والے نے بٹھا دیا. اس نے کہا کہ جی آپ 300 کنٹینر جو ہے موزیک سے لے کے سلیب تک آپ ہمیں میک شیور کریں کہ پر منتھ آپ دیں گے. تو جب ہم نے دیکھا کہ یہ تو 300 کنٹینر ہم تو اس وقت جو بلاک نکال رہے ہیں وہ 300 کنٹینر نہیں نکال رہے, اس وقت کی پرانی بات ہے یہ. تو پھر ہم نے ٹرکی وزٹ کیا, ہم نے پھر چائنا وزٹ کیا. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ماربل سٹی یا گرینائٹ انڈسٹری ایک بنائی ہوئی ہے جس میں ہر ایک فیکٹری والا کو 5 کنٹینر 10 کنٹینر 2 کنٹینر 20 کنٹینر ملا کے سارا جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. جب ہم پاکستان آئے تھے تو ہم نے جب یہ سارا وزٹ کر کے آئے تھے تو گورنمنٹ کو کام کہ ماربل انڈسٹری جو ہے ماربل سٹی آپ بنا کے دیں اور اس میں کامن فیسلٹی سینٹر بنا کے دیں. تو ماربل سٹی تو بن گئی, اس میں کامن فیسلٹی سینٹر جو ہے وہ رہ گیا. اس میں مشینری آئی ہوئی ہے, آدھی آئی ہوئی ہے آدھی رہتی ہے, اور وہ زمین پہ خراب ہو رہی ہے. ساری اٹالین مشینری آئی ہوئی ہے. میرا خیال ہے جتنی جلد سے جلد ان کو بلوچستان والی بھی اور KP والی بھی یہ جتنے جلد سے جلد یہ ہو سکے یہ انہیں انسٹال کریں, انسٹال کر کے ان کو چلا دیں. تو یہ جو را مٹیریل نکل رہے ہیں یہ بہت ایزیلی جو ہیں یہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ اگر ہم بلاک دیتے ہیں تو وہ 2 بندے لینے والے ہیں, اگر فنش گڈ دیں گے تو وہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے 100 بندے ہوں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ایک بندے کے اپنے اپنے سورس ہیں, کنٹینر 2 کنٹینر لے کے جا کے وہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں گے. تو یہی ایک طریقہ ہے پوری دنیا میں کام کرنے کا, باقی کوئی طریقہ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کنسسٹنسی آف پالیسی. ہمیں کنسسٹنٹ پالیسی دیں. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی چینج ہو جاتی ہیں, گورنمنٹ کے اندر بھی چینج ہو جاتی ہیں. آپ ایک پالیسی دیتے ہیں ایک انڈسٹری کو 10 سال کے لیے, پتہ لگتا ہے سال بعد وہ چینج ہوگی. آپ نے انڈسٹری لگا لی, کچھ اور ہو گیا. جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں نا ہمیں کنسسٹنسی چاہیے. اگر ہمیں دور تک نظر نہیں آئے گا نا تو گاڑی کوئی بھی تیز نہیں چلا سکتا. ہم تو دھند میں ہیں, اگر ہم تیز جاتے ہیں تو ہم ٹکرا جاتے ہیں, ورنہ آہستہ چلنے کے علاوہ کوئی حل نہیں.